بسم الله الرحمن الرحيم۔ 11واں گناہ اور حرام کام، غیر اللہ کی قسم کھانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی قسم کھائے اس کو پورا حق حاصل ہے، لیکن مخلوق کے لیے غیر اللہ کی قسم کھانا کسی صورت جائز نہیں۔ افسوس کہ غیر اللہ کی قسم کھانا بہت سے لوگوں کی زبان پر چڑھا ہوا ہے۔ کسی چیز کی قسم کھانا اس کی تعظیم و بڑائی کی وجہ سے ہے، اور چونکہ تعظیم و بڑائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی شان کے لائق ہے، لہٰذا قسم بھی اسی کے نام کی اٹھانی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ صحیح بخاری دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 530، صحیح مسلم حدیث نمبر 1646۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں باپ داداؤں کی قسمیں کھانے سے منع کرتا ہے۔ جس شخص نے قسم کھانی ہو وہ فقط اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من حلف بغیر اللہ فقد اشرک۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 125، صحیح الجامع الصغیر لشیخ الالبانی حدیث نمبر 6204۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا: من حلف بالامانۃ فلیس منا۔ ابو داود حدیث نمبر 3253، سلسلہ الحدیث الصحیحہ للالبانی حدیث نمبر 94۔ جس نے امانت کی قسم کھائی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ علامہ محمد عبد الرؤوف المناوی نے اس حدیث کی شرح میں ذکر کیا ہے کہ امانت سے مراد اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ، اور چونکہ قسم صرف اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کی کھائی جا سکتی ہے، جبکہ امانت اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں بلکہ اس کا امر ہے، لہٰذا امانت کی قسم کھانا اسے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے برابر کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے اسلام نے امانت کی قسم کھانے کو حرام قرار دیا ہے۔ فیض القدیر للمناوی جلد 6 صفحہ نمبر 150۔ لہٰذا کعبہ، امانت، بزرگی، مدد، فلاں کی برکت، فلاں کی زندگی، نبی کے رتبے، ولی کے مقام، باپ دادا، ماں اور اولاد کے سر وغیرہ کی قسم کھانا ناجائز اور حرام ہے، اور جو ان میں سے کسی کی قسم کھا بیٹھے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اور یہ بات ایک صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں منقول ہے: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا الہ الا اللہ۔ صحیح بخاری دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 536۔ جس نے لات اور عزا مشرکین مکہ کے یہ مشہور بت ہوا کرتے تھے کی قسم کھائی، وہ بطور کفارہ لا الہ الا اللہ پڑھے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور اسی سے ملتے جلتے متعدد ایسے شرکیہ الفاظ ہیں جو آج بعض مسلمانوں کی زبان پر عام ہیں۔ مثلا میں اللہ کی اور تیری پناہ میں آتا ہوں، میرا بھروسہ اللہ پر اور تجھ پر ہے، یہ اللہ کی طرف سے اور تیری طرف سے ہے، میرا اللہ کے سوا اور تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، آسمان میں اللہ میرا سہارا ہے اور زمین میں تو میرا سہارا ہے، اگر اللہ اور فلاں شخص نہ ہوتا تو یوں اور یوں ہو جاتا، میں اسلام سے دستبردار ہوں، فطرت نے چاہا، اے زمانے کی ناکامی۔ اسی طرح ہر وہ جملہ بولنا حرام ہے جس میں زمانے کو برا بھلا کہا گیا ہو، مثلا یہ کہنا یہ زمانہ بہت برا ہے، یہ وقت بڑا منحوس ہے، زمانہ بڑا بے وفا ہے وغیرہ۔ زمانے کو گالی دینا دراصل اللہ تعالیٰ پر پلٹ آتی ہے کہ جو زمانے کا خالق ہے۔ اسی طرح ہر وہ نام جس میں غیر اللہ کی بندگی کا مفہوم پایا جائے، مثلا عبد المسیح، مسیح کا بندہ، عبد الرسول، رسول کا بندہ، عبد الحسین، حسین کا بندہ، یہ سب الفاظ شرکیہ ہیں، ان سے بچنا عقیدہ توحید کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح اسلامی سوشلزم، اسلامی جمہوریت، عوام کا ارادہ اللہ کے ارادے سے ہے، دین اللہ کے لیے اور ملک سب کے لیے، عرب قوم کے نام پر، انقلاب اور شورش کے نام سے،
یہ جدید اصطلاحات بھی عقیدہ توحید کے منافی ہیں، اور درجہ ذیل جملوں کا استعمال بھی ناجائز ہے۔ مثلا کسی انسان کو شہنشاہوں کا شہنشاہ یا اس سے ملتا جلتا کوئی دوسرا لفظ جیسے قاضی القضاء حاکموں کا حاکم کہے، کافر اور منافق کے لیے السید سر، محترم یا اس کے ہم معنی کسی دوسرے لفظ کو استعمال کرے، چاہے عربی زبان میں کہے یا کسی اور زبان۔ لفظ لو بمعنی اگر کا استعمال کرے، مثلا یوں کہے اگر میں یوں کرتا تو یوں نہ ہوتا، یا اگر میں اس طرح نہ کرتا تو اس کا نتیجہ یوں ہوتا، کیونکہ لفظ اگر شیطان کا دروازہ کھولتا ہے اور مقدر میں لکھی ہوئی بات پر ناراضگی، افسوس، ندامت اور حسرت کو ظاہر کرتا ہے۔ یا یہ جملہ کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے بھی درست نہیں، کیونکہ دعا میں پورا عزم اور وثوق مطلوب ہے۔ ان جملوں میں اگر اور کی بجائے پھر کا لفظ بولا جائے تو درست ہوگا، مثلا یوں کہیں میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں پھر تجھ پر، اور مقصود اس سے یہ ہے کہ شرک کی طرف لے جانے والے تمام اسباب، ذرائع اور الفاظ کا سد باب کر دیا جائے، تاکہ انسان کا عقیدہ توحید ہر قسم کے دور و نزدیک کے شرکیہ شبہات سے محفوظ رہے۔ اس موضوع پر مزید وسعت کے لیے شیخ بکر ابو زید کی کتاب معجم المناہی اللفظیہ کا مطالعہ کیجیے۔